اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اسی مہینے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تھا، تو ہمیں جو ہے میں اس لاٹ سے ہوں کہ جو ہمیں یہ پتہ ہے بنگلہ دیش کے بڑے بڑے جو شہر ہوتے تھے ڈھاکہ، چٹاگانگ، راجشاہی، کھلنا، دیناج پور، میمن سنگھ، سلٹ اور بوگرا، اس کے علاوہ ان کی جو وہاں کی جو اور چیزیں تھیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا تھا۔ چوتھی پانچویں میں ہمیں جو ہے یہ چیزیں جو ہے بڑی عام تھی، اور اس زمانے میں کمشنری سسٹم تھا 1 یونٹ۔ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی پیریٹری تھی، پیریٹی، اور پیریٹی میں یہ تھا کہ 12 کمشنری ویسٹ پاکستان کی تھی، اور یہ رقبے کے حساب سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایڈمنسٹریٹو اور آبادی تقریباً اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی، اور 4 کمشنریاں وہاں کی تھیں۔ وہاں کی کمشنریاں تھیں ڈھاکہ، چٹاگانگ، راجشاہی، کھلنا، تو پاکستان کی جو ہے یہ زیادہ تھی کمشنریز جو ہے رقبے کے حساب سے بنی ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہوتا، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب پاکستان بنا اس وقت کیا حالات تھے ہمارے، اس کے بعد 1971-70 تک جو ہے درمیان میں کیسے رہے، اور آج بنگلہ دیش کیا اور پاکستان کیا ہے، تو ان کا یہ فیصلہ کیسا رہا، یا اور اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو یہ ایک ایسے مفروضے پہ ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ وہ یہ ساری چیزیں میں بنگلہ دیش کی آزادی، ان کا آئین، ان کی سوورنٹی، ان کی آزادی کا احترام کرتے ہوئے جو ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی میں خدا نخواستہ جو ہے وہ باعث ہوں، ٹھیک ہے جو بات ہوگی، لیکن ایک یہ سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو یہ اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے۔ تو بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے 6 گنا رقبے کے حساب سے کم، چھوٹا ملک ہے 6 گنا۔ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لگائیں تو یہ پاکستان کا رقبہ مربع میل میں جو ہے وہ 3,42,000 مربع میل یا 3,43,000 مربع میل بنتا ہے، اور بنگلہ دیش کا رقبہ جو ہے 55,410 مربع میل۔ یہ اس زمانے کی فگرز ہیں جب میں چوتھی پانچویں میں ہم پڑھا کرتے تھے، جس سال بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، اس میں تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی بتا سکتا ہے۔ جب بنگلہ دیش 1947 میں جو ہے بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، کوئی ایسے ریشو تھا کہ وہ کوئی تھا 47 اور 53%، بعض 45 اور 55 کی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تھی۔ اور اس میں جو ہم نے اس دوران جو ہمارے جو ادارے بنے یا جو کچھ بھی ہوا، تو کوئی بڑا ادارہ وہاں پہ نہیں بن سکا مشرقی پاکستان میں۔ البتہ ایکسپورٹس وغیرہ کے حساب سے انہیں بے شمار گلے شکوے شکایات تھیں کہ وہ جو ہے جتنی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں سے پٹسن وغیرہ جو ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو بھی تھیں، اور وہ تو ہماری جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں ویسٹ پاکستان میں چلی جاتی ہیں، اور جو ڈونیشنز آتی ہیں، جو باقی چیزیں بھی آتی ہیں وہ بھی وہیں آتی ہیں، اور وہاں جو اسکیمیں آتی ہیں یو این او کی ہوں، یونیسیف کی ہوں، یا جس طرح کی بھی ہوں، یا اس وقت ہم سیٹو سینٹو کے بھی ممبر تھے تو وہ بھی مغربی پاکستان والے، تو انہیں بڑی شکایات ہوتی تھی۔ بہرحال وہ جو کچھ ہوا، تو اس وقت یہ تھا کہ جب علیحدہ ہوئے تو اس سے پہلے یہ تھا کہ ہماری ساری فوج جو ہے تقریباً 1971 میں الیکشن ہوئے تو اس وقت تک مغربی پاکستان میں اسٹیشن تھی، تھوڑی بہت وہاں فوج تھی، معمولی سی ایئر فورس تھی، معمولی سی نیوی بھی تھی۔ تو جب لڑائی ہونے لگی تو کوئی 2-2.5 ڈویژن یا زیادہ سے زیادہ 3 ڈویژن فوج جو ہے وہ وہاں پہ پوسٹ کی گئی، تو وہ خیر جیسے بھی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اب جو موجودہ کیا صورتحال ہے، اچھا اس وقت جو ہے پاکستان، مغربی پاکستان کے لوگ ویل آف شمار ہوتے تھے، اور وہاں مشرقی پاکستان جو ہے وہ غریب جو ہے وہ حصہ شمار ہوتا تھا، ونگ، ایسٹرن ونگ اس کو کہتے تھے، یا ایسٹ پاکستان۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کے 71 کے بعد جو ہے میں نے 78 سے لے کے 84-85 تک دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کی خواتین ویسے تو بہت ہی نامینل پیسوں پہ جو ہے کراچی میں لوگ کام کرتے تھے، بچے کام کرتے تھے، گھریلو جو ہے کک ہوئے، اس طرح کی بہت مشکل کام وہ نہیں کر سکتے تھے، میسنری وغیرہ کا، گھریلو کک کے حساب سے، گھریلو صفائی یا ملازموں کے حساب سے، اور بنگلہ دیشی خواتین میں نے خود بکتے ہوئے دیکھی ہیں۔ ہمارے ایک ان پڑھ ساتھی تھے اسٹیٹ بینک کے، بڑا عجیب لگتا ہے، بڑی قیمت دینی پڑتی ہے قوموں کو آزادی کی، اور اس نے بھی ایک کہیں ٹرین سے آئیں تو کوئی ایس ایچ او تھا، اس کے ساتھ وہ گھومتا پھرتا تھا، تو ایک
اس نے ویسے ہی جو ہے نا اس نے بھی ایک رکھ لی, نکاح کر دیا, بعد میں اس کو چھوڑ دیا یا جو بھی تھا, یہ ایک میں ضمن بات کر رہا ہوں. تو ان کے حالات یہ تھے کہ تقریباً جو ہے بنگلہ دیش 15 سال تک تو بالکل آزادی کے بعد ان کا کوئی حال نہیں تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد جو ہے وہ پھر ضیاء الرحمان کا قتل ہوا, اس کے علاوہ انتشار کافی حد تک رہا. لیکن 2000 کے بعد تھوڑی اسٹیبلٹی آئی, پھر اس میں بیویاں بھی 2-3 تھیں, وہ لڑتی رہیں, تو اس کے بعد جو ہے کوئی اسٹیبلٹی آئی, اور انہوں نے اپنے ملک کو چونکہ ایک ہی طرح کی وہ زبان بولنے والے ہیں, تھوڑے بہت اردو بولنے والے ہیں وہاں پہ, تو ایز اے قوم جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے آرٹیکولیٹڈ مینر میں جو ہے ادارے اسٹیبلش کرنے شروع کیے. اور ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں قدرتی جیسے پاکستان کے پاس ہیں, کہ بہت زیادہ زمین ہو, بہت زیادہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اسپیس ہو, ایگریکلچر لینڈ ہو. اتنی فری زمین بھی نہیں ہے ان کے, بڑی بڑی ذمہ دار بھی نہیں ہیں, یہ بھی ان کا ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن انہوں نے ادارے قائم کیے, اور انہوں نے اپنے لمیٹڈ وسائل میں رہتے ہوئے اپنے خرچے کم سے کم کر کے, تو انہوں نے اپنی جو انتظامی مشینری ہے اس کو سارے ادارے قائم کیے, اور ایک اچھی خاصی جو ہے وہ مثلا 80 میں جو ہے وہ کوئی 40 پیسے کا ہوتا تھا ٹکا, تو آج خود دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے کتنا ڈبل سے اوپر چلا گیا. تو اس میں اب جو موجودہ صورتحال ہے, یہ تو اس وقت کی صورتحال تھی, تو موجودہ صورتحال یہ ہے جناب کہ اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کی اکانومی جو پاکستان سے بڑی ہے. اچھا, ہم جب انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے تو ہمیں حصہ ملا تھا ایسٹس میں, تو بنگلہ دیش کو پاکستان سے ایسٹس میں کوئی حصہ نہیں ملا, چونکہ وہ بائی بیلٹ نہیں علیحدہ ہوئے بلکہ ایک قسم کی بغاوت یا انہوں نے ایک جنگ آزادی لڑی, تو اس میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملا تھا ایسٹس میں. اور جو اگر کوئی قرضے تھے پاکستان کے نام پہ وہ خرچ ہوئے تھے ایسٹ پاکستان میں, وہ پاکستان کے کھاتے میں آ گئے, وہ پاکستان کو پے آؤٹ کرنے تھے چونکہ ایز اے سوورن اسٹیٹ. اچھا, بنگلہ دیش نے یہ کیا کہ ابھی جو ہے وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ تو بڑی ہے ہی ہے, لیکن ان کی کچھ اور بھی چیزیں ہم سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں. ان کے یہاں اس طرح کی میگا کرپشن, میگا پروجیکٹ والا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بڑا پروجیکٹ نہ بڑی کرپشن ہو. اچھا, ان کی نیوی ایئر فورس تھوڑی سمارٹ ہے, اور انہوں نے ہم سے جو ہے وہ, ہم تو تقریباً سبھی چیزیں چاولوں کے علاوہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, شاید چاول بھی ہوتے ہوں, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں امپرومنٹ جو کی ہے. پاکستان سے ان کی اکانومی بڑی ہے, تقریباً 1.25 گنا 1.5 گنا بڑی ہے, اور پاکستان سے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آج کل ڈبل ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تقریباً جو ہے اس سال جو ہے وہ $60 ارب کی اس کو جو ہے وہ پاس کریں گے. اچھا, ہماری ایک چیز جو زیادہ ہے ان سے وہ ہے فارن ریمیٹنسز ہیں, تو فارن ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہیں جو کہ ہماری کیوں ہیں, چونکہ ہمارے بہت پہلے سے لوگ جو ہے وہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں تھے, تو ابھی جو ہے وہ ہمیں کیچ کر رہے ہیں, نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے ان کی تھوڑا سا ایک دو تو نہیں 3-4 ارب ڈالر کا فرق ہے, ہم سے نیچے آتے ہیں, وہ ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں. ہماری اگر وہ کوئی ہے 28-30 ارب ڈالر ہے تو ان کی 26-27 ارب ڈالر ایک چیز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار چیزیں وہاں پہ, اگر ہم سے 6 گنا کم رقبہ ہے تو وہ ہم سے جو ہے وہ 6 گنا زیادہ جو ہے وہ چاول پیدا کرتے ہیں. 6 گنا کم رقبہ 6 گنا زیادہ چاول پیدا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سے جو ہے وہ 6 گنا رقبہ کم ہے, اور تقریباً ہمارے کوئی 60% وہ آم پیدا کرتے ہیں, کیلے, ناریل, ہر لحاظ سے بہترین چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی انہوں نے اپنا ایک مڈل ایسٹ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, انٹرنیشنلی ان کا ایک اچھی ایکنالجمنٹ ہے, اچھی ریلیشننگ ان کی بڑی اچھی ہے, اور ان کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے. اور انہوں نے یہ جو ترقی کی ہے وہ انہوں نے گارمنٹس انڈسٹری کے اوپر کی ہے, اور گارمنٹس کی انڈسٹری انہوں نے ایسے کی ہے, بڑی محنت سے اس کو پالا پوسا ہے, کہ وہاں پہ ایک جو ہے پودا نہیں ہوتا ہے کپاس کا, وہ امپورٹ بیس وہ لے کے چیزیں گئے ہیں, اور ان کو جو ہے انہوں نے بڑی محنت کے اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو پچھلے سال ان کی کوئی 46-47 ارب ڈالر کی جو ہے ہوئی ہے ایکسپورٹ, جو ان کی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ تھی. اور ہماری جو ہے جو آپٹیما والے جو ہے پاکستان کو خون نچوڑ کے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں, سبسڈی لے کے نہیں جان چھوڑ رہے ہیں, ان کی جو ہے کوئی 16 ارب ڈالر ہے. آپ خود ہی یہ سوچ لیں کہ کیا فرق ہے.
اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ وہ ہوتے تھے ان کا کوئی کھلاڑی جو ہے نہ کرکٹ ٹیم میں ہوتا تھا نہ ہاکی ٹیم میں ہوتا تھا، فٹ بال وہاں اچھی کھیلی جاتی تھی، اس میں شاید وہ فٹ بال میں بہتر تھے۔ باقی جو ہے ان کے پاس کوئی اتنے بڑے ادارے نہیں تھے جیسے آج ہیں، انہوں نے اپنے پوری اسٹیٹ کے جو ہے ادارے بنا لیے، تو پر کیپٹیا انکم جو ہے ان کی پاکستان سے اور انڈیا دونوں سے زیادہ ہے۔ اور اگلے جو آگے جو ان کی جو پکچر نظر آ رہی ہے جس حساب سے وہ ترقی کر رہے ہیں، میرا جو اگر یہ سلسلہ رہا تو وہ اگلے 6-7 سالوں میں وہ اچھی خوشحال ترین قوم بن جائیں گے۔ تو یہ اس کے لیے انہیں 2 دفعہ جو ہے وہ قربانی دینی پڑی، ایک تو انہوں نے جو بر صغیر کی جنگ آزادی میں بھی قربانیاں دیں، اور بعد میں ان کا پاکستان کے ساتھ نہیں بنی، اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا سفر کیا، ان ہزاروں لوگ شاید ان کے جو مارے گئے اور لاکھوں لوگ مہاجر ہوئے، در بدر ہوئے، لیکن اتنی بڑی قیمت ادا کر کے تو وہ ایک خوشحال ملک ہیں، ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش ہمارا حال ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارا حال تو ایسا ہی ہونا تھا، لیکن بنگلہ دیش کا حال اس سے بھی شاید برا ہی ہوتا، چونکہ جب اتنا چھوٹا ملک اتنا اسمارٹ ملک کر کے اور اس کے بڑے ایڈوانٹیج بھی ہمیں مل گئے تھے، اور بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کے بعد پاکستان نے بڑا ٹیک آف کیا تھا، اور اس کے بعد کی جو معاملات ہیں، جو جس طریقے سے ہم اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں، تو اتنا مطلب مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لحاظ سے ہم کوئی اتنے حالات بہتر بنتے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک دم کوئی ٹیک آف کر دیں، جس سے ان کو جو لانچنگ پیڈ جو ملا ہوا ہے ان کی اکانومی کو، ان کے ہر لحاظ سے جو ہے ان کا تعلیمی جو معیار ہے ہم سے اچھا ہو گیا، ان کی جو صحت کا سسٹم ہے وہ ہم سے اچھا ہو گیا، اور یہ یہاں تک آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ابھی تک جو ہے میڈیسن کا جو را مٹیریل ہے وہ باہر سے وہ کر رہے ہیں، منگوا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش بہت حد تک ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا جو ان کا ڈسیزن تھا اس وقت، وہ جو اگر دیکھا جائے ہمارے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں تھوڑا باعث نے کہ نہیں جی ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہم ایک ملک ہونا چاہیے تھے، بڑے ہونا چاہیے تھے، لیکن اگر ہم ایک بھی ہوتے، ہم بڑے بھی ہوتے، بنگلہ دیش کے لوگوں کی یہ والی حالت نہیں ہونی تھی، ان کی حالت ہم سے جو ہے وہ خراب ہی ہونی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ گلے شکوے تھے، اور بڑے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہر شعبے میں ویسٹ پاکستان کی مینیپولیشن تھی، اور اسی وجہ سے وہ ہم سے علیحدہ ہوئے۔ تو اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوتا تو ان کے حالات موجود، یہ جو ہے میرا یہ ہمبل سا کنکلوژن ہے کہ ہمارے اس طرح کا نہیں ہونا تھا، اس سے کوئی ابتر ہی ہونا تھا۔ تو اب جو انہوں نے جو ترقی کی ہے تو ہماری دعا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جو ہے ہم اپنے ملک جو ادارے ہیں ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ہمارا خواہ انصاف کا نظام ہو، ہمارا جو تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، دفاع کا ہو، یا دوسری ریاستی اداروں کا ہو، آئینی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ آج چونکہ یہ مجھے یاد اس لیے آئی کہ یہ میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کا دن تھا 1971 میں، تو اس کی تھوڑی بہت ہمیں یادیں بھی ہیں، تو ویسے ٹی وی پہ آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں ہم اس کو ایک ٹاپک کے طور پہ لیتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔